بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد میری جماعت کی عظیم علماء اسٹیج کی زینت ثنا خان اور اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین و حاضرین، دعا ہے اس خالق لم یزل کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. آمین. کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے کیونکہ بے شمار مرض ہیں جو ہمارے معاشرے کو لگ چکے ہیں. کوئی عقیدے کا مریض ہے، کوئی عمل کا مریض ہے، کوئی فیشن کرنے کا مریض ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا مریض ہے، کوئی دکاندار ہے تو ڈنڈی مارنے کا مریض ہے، کوئی بدکاری کا مریض ہے، کوئی چوکوں اور بازاروں میں آوارہ گردی کا مریض ہے، کوئی غیبت کرنے کا مریض ہے، کوئی افیسر ہے تو حرام خوری کا مریض ہے، کوئی طاقتور ہے تو غریب پر ظلم کرنے کا مریض ہے، کوئی نظر بادی کا مریض ہے، کوئی کبوتر بازی کا مریض ہے. یہ سب مرض ہیں جو ہمارے معاشرے کو لگ چکے ہیں. میں تو ان کو اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بولیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے یہ جو ہمارے معاشرے کو مرض لگ چکے ہیں، اس کا علاج کہاں پر ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم حکیم ہے. قرآن کریم حکیم ہے. ہمارا عقیدہ ہے قرآن پاک، بولو ذرا، قرآن پاک حکیم ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے.
جب ہم سب مانتے ہیں اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ ہم سب بیمار ہیں، مریض ہیں، پھر اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جی سلامت رہو، سلامت رہو، واہ واہ۔ پھر ہم اس سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اگر ہم نے اس سے علاج کرایا ہوتا تو آج بازاروں میں ہماری بیٹیاں ننگے سر نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر ہم نے اس حکیم، پھر ہمارے گھروں میں گانے کی آواز نہ آتی۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا پھر ہماری شادیوں پر رقص نہ ہو رہے ہوتے۔ اس حکیم سے اگر ہم نے علاج کرایا ہوتا تو پھر ڈول وغیرہ نہ بج رہے ہوتے۔ پھر آج ہمارے اس لباس غیر اسلامی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو پھر رب رسول کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا پھر ہماری جیبوں میں تاش کے پتے نہ ہوتے بلکہ سورت یاسین ہوتی۔ توجہ ہے، ہم نے اس کو حکیم تو مانا، حکیم بولیے ذرا، حکیم مانا۔ جو قرآن کو حکیم مانتے ہیں وہ بولے، قرآن کو ہم نے حکیم تو مانا مگر اس سے علاج نہ کرایا، مگر اس سے علاج نہیں۔ پھر بتائیے اگر ہم نے اس سے علاج نہیں کرایا تو آج ہم عزت میں ہیں یا ذلت میں ہیں؟ زوال میں ہیں یا عروج میں ہیں؟ جہاں غریب لقمہ حلال کو ترس رہا ہے، جہاں مریض دوائی کو ترس رہے ہیں، جہاں بچوں میں قابلیت ہے لیکن تعلیم کو ترس رہے ہیں، ارے جہاں غریب کی بیٹی جوان ہو کر جہیز کو ترس رہی ہے، جہاں عزتیں نیلام ہونے لگے، جہاں چولہے بند ہو جائیں، ارے اس زندگی کو اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات ہے، ہم انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ بے شک، سلامت رہو، سلامت رہو، واہ 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 واہ۔ میرے آقا کے غلاموں، جس ملک کے افیسر حرام خور ہو جائیں، جس ملک کے تاجر بددیانت ہو جائیں، جس ملک کے تاجر بددیانت ہو جائیں، جس ملک کے حکمران غدار ہو جائیں، جس ملک کی قوم اور عوام رب رسول کے باغی ہو جائیں، اس قوم کے لیے میرے اور آپ کی آقا نے نقصہ دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، گرو گے تو اٹھو گے کیسے؟ واہ 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 واہ، گرو گے تو اٹھو گے کیسے؟ واہ 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 واہ، گرو گے تو اٹھو گے کیسے؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقمامہ، فرمایا جس کتاب کو تم نے بند کر کے الماری میں رکھا ہے، جب بھی اٹھو گے
اس کتاب کے سہارے سے اٹھو گے. اس کتاب کے سہارے یہ کتاب ہمارا سہارا ہے. یہ کتاب ہمارے سہارا ہے. فرمایا جب بھی اٹھو گے اس کتاب کے سہارے اٹھو گے. توجہ حضرات محترم غور کیجئے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہی ہیں ارے یہ کتاب وہ کتاب ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ رب کا دسترخوان ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ جو قرآن ہے یہ رب کا دسترخوان ہے. فرمایا تمہیں ہر نعمت اسی دسترخوان سے ملے گی. ہر نعمت اسی دسترخوان. اب ذرا توجہ، جس سے ہر چیز ملنی ہے، جس سے ہر چیز ملنی ہے، اس کو ہم نے لپیٹ کر غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا ہے. یہ اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو. یہ اس وقت یاد آتا ہے جب ختم قرآن کرانا ہو. یہ اس وقت یاد آتا ہے جب دلہن کو دروازے سے گزارنا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. یہ اس وقت کیا ہوتا ہے، دلہن دروازے پہ پہنچی، کہتے ہیں روک لو. کیوں؟ قرآن لے آؤ. کیا کرنا ہے؟ قرآن کے سائے پہ اندر اس کو داخل کرنا ہے. قرآن کے سائے میں یہ دروازہ پار کرے گی. اب قرآن کریم کو لے کر آئے، دلہن کو دروازے پر روکا، قرآن کے سائے کے اندر سائے میں لے کر اس کو داخل کیا. لیکن ہوا کیا؟ ارے اس کے اندر داخل ہوئی دلہن، قرآن اسی طرح بند ہے، قرآن اسی طرح غلاف میں لپٹا ہوا ہے. دلہن چلی گئی، قرآن اسی طرح بند پھر الماری میں چلا گیا. اگر توجہ ہو تو ایک بات اور میں عرض کروں. ماشاءاللہ. حضرات محترم، یہ دلہن آئی دروازے پر. کہاں آئی؟ دروازے. بولو دروازے پر. کیا ہوتا ہے؟ روک لیا جاتا ہے کہ قرآن لے آؤ. قرآن کے سائے کے اندر یہ داخل ہو. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی گھر میں 10 دن پہلے بھی 10 دن پہلے بھی یہ شادی کا سما تھا، لیکن کبھی کسی نے قرآن پڑھا نہیں. کیا ہوتا رہا؟ رقص ہوتا رہا، بچیاں گاتی رہیں. وہ بچیاں جو بلند آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا. ارے کیوں حضرات محترم؟ ہم نے اس قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے. ارے یہ قرآن وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں آب حیات کی شکل میں عطا کیا. ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے. یہ آب حیات. حضرات محترم آئیے، دلہن چلی گئی، قرآن بھی چلا اسی طرح بند رکھ دیا گیا. اب یہ دلہن جس کی عزت بن کر آئی ہے، اس نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. کیمرے والے آ جاتے ہیں، مہندی دکھا رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے. ارے مجھے بتائیے یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. اور پھر بات کیا کرتے ہیں؟ ارے ہم نعتیں سنیں سیدہ زہرا کی شان کی.
ذکر کریں مولا علی کا، ذکر کریں امام حسن امام حسین کا، کردار تو دیکھیں نا ہم اپنا۔ سیدہ پاک آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، حضرت اسماء کہتی ہیں میں تشریف لے گئی، کیا دیکھتی ہوں سیدہ پریشان بیٹھی ہیں۔ میں نے عرض کیا سیدہ پاک کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا وقت آ گیا ہے، پریشانی اس بات کی ہے میں دیکھتی ہوں جب بھی کوئی فوت ہوتی ہے، ارے اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے کفن کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے، میرا جسم نظر نہ آئے، میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں اس لیے پریشان ہوں، مرنے سے نہیں، اس لیے کیا ہوں پریشان ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حضرت اسماء عرض کرتی ہیں یا سیدہ پاک جب میں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی تھی اس کی چار پائی کے چاروں کونوں میں لکڑیاں گاڑ دی جاتی ہیں اور اوپر چادر ڈال کر ڈولی کی شکل بنا دی جاتی ہے، میت چھپ جاتی ہے۔ بس حضرت اسماء کا یہ کہنا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ خاتون جنت، آپ نے حسنین کریمین کی امی نے سیدہ حضرت اسماء کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما، فرمایا تو نے میری مشکل حل کر دی ہے، اے اسماء اب وعدہ کرو میری چار پائی کا جنازہ تم نے تیار کرنا ہے۔ یہ ہے پردہ، یہ ہے غیرت، یہ ہے حیا، یہ ہے شرم، یہ ہے شرم۔ آج حضرات محترم جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہی ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کو بھی کہو کیا کہتا ہے یہ فیشن ہے، کیا ہے فیشن ہے۔ مجھے بتائیے ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص جی، ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص۔ حضرات محترم پنجابی ہے، پینٹیں آگے پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے۔ ہم نے اپنی قومی شناخت پہچان بھی ختم کر دی۔ ذرا سوچے نا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے تو اپنی پہچان اور شناخت بھی ختم کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں۔ حضرات محترم اس لیے بزرگ فرماتی ہیں جو عورت بے پردہ سر ننگا کر کے ارے بازار میں جسم ننگا کر کے گھومتی ہے میک اپ کر کے، فرمایا جب وہ مر جاتی ہے اس کو کفن دیا جاتا ہے، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں ارے اس کو کفن کیوں دے رہی ہیں، اس کو کفن کیوں دے رہی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اس کو کفن کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کیوں؟ کہا جب پردے کی ضرورت تھی اس وقت تو اس نے پردہ کیا نہیں، اس وقت تو اس نے پردہ کیا نہیں، اب تو جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن دینے کی قرآن اعلان کرتا ہے یامرون بالمعروف، بس فیشن میں لے کر بیٹھ گیا ہے۔ آخری بات کر کے میں اجازت طلب کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تاجر، ان کی تجارت ملک شام اور یمن تک کاروبار پھیلا ہوا تھا۔
وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگی کہ میں تجارتی دورے پر جا رہا ہوں اور یہ گھر میں تمہارا سارا ساز و سامان جو ہے مہینہ یا 2 مہینے جتنے بھی میرے لگنے ہیں یہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ کیا نہیں کرنا؟ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کی قدرت، وہ چلا ملک شام میں پہنچا، صحابی تاجر، ادھر عورت کے میکے کی طرف سے پیغام آ گیا کہ تیرا والد بیمار ہے۔ کیا ہے؟ والد بیمار ہے، آؤ اس کی ملاقات کر لو، آؤ اس سے میٹھے بول لو۔ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے۔ اب وہ صحابیہ کیا کرتی ہے؟ آپ کی اور میری بیوی تو نہیں ہے کہ اٹھ کر چلی جائے۔ اس نے میری اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا پیغام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والے نے، میرے خامد نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر نہیں جانا، اور میرا والد بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مصطفیٰ سے مشورہ لینا چاہتی ہے تو پھر محمد عربی کا مشورہ یہ ہے کہ تو اپنے خامد کی اطاعت کر۔ سبحان کیا کر؟ خامد کی اطاعت کر۔ قربان جائیے، اس نے پیغام بھیج دیا کہ میں نہیں آ سکتا، اللہ اکبر، میں نہیں آ سکتا۔ بندہ چلا گیا، 2 دن گزرے، پھر پیغام آ گیا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ جس کو دیکھنے سے حجوں کا ثواب ملتا تھا، ماں باپ کو دیکھنے سے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا۔ آج تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، آخری دیدار کر لے، پھر یہ مٹی میں چھپ جائے گا۔ اس صحابیہ نے پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محمد عربی کا مشورہ لینا چاہتی ہے پھر وہی مشورہ ہے کہ تو اپنے خامد کی اطاعت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر؟ اپنے خامد کی اطاعت کر۔ اس نے پیغام بھیج دیا کہ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بڑا حوصلہ ہے، یہ بڑا حوصلہ، بڑی جرأت ہے، سلام کرنا چاہیے۔ پیغام بھیج دیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، تدفین کی گئی۔ پہلے کیا کرتی تھی؟ صحابیہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتی تھی، اب میرے محبوب نے اس صحابیہ کی طرف پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ، اب میرے محبوب کا غلام آ کر اس صحابیہ سے کہتا ہے صحابیہ تیرے اس عمل کی وجہ سے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدر، نعرہ غوثیہ، یا رسول، نعرہ اسلام، زندہ۔ حضرات محترم، پتہ چلتا ہے اس سے اگر عورتیں خاوند کے پیچھے چلے، کیا کریں؟ خامد کے پیچھے، بولو، خامد کے پیچھے، خاوند کے پیچھے جا، پیچھے چلے، جملہ مکمل نہیں، اور خاوند سارے میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں، پھر یہ ایک عورت جو ہے پورے معاشرے کی بخشش کرا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
پھر یہ گھر دنیا میں ہی جنت بن سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عورتیں چلیں اور مرد کسی اور کے پیچھے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کر دوں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بازار جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو کہتے ہیں بیگم کو تیاری کر. کیا کر؟ تیاری کر. اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کیا ہوتی ہے. اب وہ منہ بھی دھو رہی ہے، ایسا ہی کریم بھی لگا رہی ہے، کپڑے بھی تبدیل کر رہی ہے، خوشبوئیں بھی لگ رہی ہیں. حالانکہ یہ سارے کام علماء بیٹھے ہیں ناجائز ہیں. اس کو خوبصورت بننا چاہیے تھا صرف اپنے خامد کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے. اگر یہ کام کرتی اللہ اس کے ہر عمل پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ہم کریں کیا؟ کدھر جائیں؟ کس کو دکھ سنائیں؟ یہ کرنا کس نے؟ ہم تو بس یہی کہہ دیتے ہیں جی یہ فیشن ہے، یہ رواج بن گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا. لیکن حضرات محترم میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کر لینا پھر قبر اور حشر بہتر ہو جائے گی. ادھر آسانی پیدا ہو جائے گی. اگر میری مائیں بہنیں بچیاں یہاں دنیا میں بھائی والد دوست بیٹے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، مصطفیٰ کو راضی کر لیں، مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، پھر